السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، شہزادوں شہزادیوں، دوشی پڑھ لیجئے۔ صلح حدیبیہ کی بات چل رہی ہے، اور جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی بنا پر آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت عمرے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہاں پہنچے تو قریش مکہ کی جانب سے رکاوٹ آ گئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور کہا کہ کسی قیمت پر ان کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بات چیت کے لیے بھیجا کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف لڑنے کے لیے تو آئے نہیں، تو بس عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن جب ان کی آمد میں تاخیر ہو گئی اور یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے موت پر بیعت کی کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ باقی ہے، ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ قریش مکہ کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لے لی ہے، تو وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت و مذاکرات شروع کر دیا۔ ان کی طرف سے مختلف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کے لیے آتے رہے، لیکن کوئی بات بنی نہیں۔ پھر قریش کی جانب سے سہیل ابن عمر آئے، ان لوگوں نے سہیل ابن عمر کو بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل ابن عمر کو آتے دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب بات بن جائے گی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے نام سے تفاعل کیا۔ تفاعل کہتے ہیں کہ کسی کے نام سے اچھی فعل اور اچھا مطلب لینا۔ سہیل چونکہ سہل سے ہے، اور سہل کہتے ہیں سہولت اور آسانی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سہولت والا معاملہ ہوگا، کیونکہ اب جو بندہ آ رہا ہے اس کے نام میں سہولت ہے۔ دوسرا یہ کہ سہیل اپنی شرافت اور وقار کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں مشہور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعب ابی طالب میں قید تھے تو اس وقت بھی سہیل محصور مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش اب صلح کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اسی لیے اس شخص کو صلح کے لیے بھیجا ہے۔ تو سہیل ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کافی دیر تک صلح اور شرائط صلح پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر جب صلح کی شرائط طے پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریری معاہدہ لکھنے کا ارشاد فرمایا۔ اچھا، عرب کا قدیم دستور یہ تھا کہ وہ صلح نامے میں سب سے اوپر بسمک اللہ لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل نے اس پر کہا کہ ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، ہم بس اللہ کو جانتے ہیں، لہٰذا وہی بسمک اللہم لکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، یہی لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے لکھو کہ یہ وہ عہد نامہ ہے
جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ تو حضرت علی نے یہ لکھ دیا۔ اس پر سہیل نے کہا کہ اسی پر تو سارا جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اگر ہم یہ مانتے تو پھر تو نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، اور اسی لیے آپ کے ساتھ یہ صلح ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس معاہدے میں محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، کیونکہ ہم آپ کو اسی نام سے جانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو تم نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹا دو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ محمد الرسول اللہ مٹا دوں، اور کہا کہ اتنی بڑی حقیقت کو کاغذ پر سے میں کیسے مٹاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ میرے قریب لاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت علی نے بتایا کہ یہ لکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے انگوٹھے مبارک سے اس کو مٹا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب اس جگہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دو۔ اس پر جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ فتح کے آخر میں آتی، اور جو محمد الرسول اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو صلح نامہ پر سے تو انہوں نے مٹوا دیا، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ لکھ دیا کہ قیامت تک لوگ اسے پڑھتے رہیں گے، محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کاغذ پر سے مٹوا دینے سے اسے مٹ نہیں جانا تھا۔ خیر، پھر اس کے بعد جو صلح کی شرائط تھیں طے ہوئی تھیں وہ لکھی گئیں، جو یہ تھیں۔ نمبر 1، 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی، یعنی کوئی لڑائی آپس میں نہیں ہوگی 10 سال تک۔ قریش کا جو شخص، نمبر 2، اب بغیر اپنے ولی اور آقا کی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہو کر ہی کیوں نہ جائے۔ نمبر 3، جو شخص مدینے سے مکہ آ جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، اس دوران کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔ نمبر 5، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے واپس جائیں گے اور مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، اور پھر اگلے سال آئیں گے اور 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، اور وہ تلواریں بھی نیام میں ہوں گی۔ نمبر 6، مکہ میں جو اور قبائل آباد ہیں ان کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، یعنی اس کے حلیف ہو جائیں۔ تو اس پر بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے، اور بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے۔ اچھا، ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بہت اذیتیں دی جا رہی ہیں اور بڑی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے باپ سہیل ابن عمر نے بیڑیاں ڈال کر ان کو گھر میں قید کیا ہوا تھا، اور یہ وہاں سے نکل کر آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو جب یہ آئے تو سہیل نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جو اس معاہدے کی روح سے
واپس کیا جائے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو صلح نامہ پورا لکھا بھی نہیں گیا، یعنی لکھے جانے اور پھر اس کے بعد اس پر دستخط ہونے کے بعد اس پر عمل شروع ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سہیل سے کہا کہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، لیکن سہیل نہیں مانے اور کہا کہ ہمارے درمیان یہ شرائط طے پا چکی ہیں اور اب تو یہ صرف لکھی جا رہی ہیں۔ تو بالآخر مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہیل کے حوالے کر دیا۔ مشرکین مکہ نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستایا ہوا تھا، اس لیے ابو جندل نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ افسوس اے گروہ اسلام، میں کافروں کے حوالے کیا جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ابو جندل کو تسلی دی اور فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو، ہم عہد کے خلاف کرنا پسند نہیں کرتے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب تمہاری نجات کی کوئی صورت نکالے گا۔ اچھا، مسلمانوں پر ان کی واپسی بڑی شاق گزری اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہوں، کیوں نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم مسلمان حق پر اور یہ کافر ناحق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں اللہ کا رسول اور نبی برحق ہوں، میں اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، اور وہ میرا معین اور مددگار ہے۔ اس پر حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ خیر، اس کے بعد حضرت عمر تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی انہوں نے یہی گفتگو کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو لفظ بلفظ وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بعد میں اپنی اس گستاخی پر بہت نادم ہوا، اس کے کفارے میں بہت سے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیے اور بہت سے غلام آزاد کیے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرط پر کیسے صلح کی جائے کہ اگر کافروں میں سے کوئی شخص اس عرصے میں مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ گیا اور اس کے لوائقین نے اس کا مطالبہ کیا کہ اس کو ہمیں واپس کرو، تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلا گیا اور اس کے لوائقین نے مطالبہ کیا کہ اس کو واپس کرو، تو وہ لوگ اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو کیسی غیر متوازن شرط ہے کہ ان کا بندہ آ جائے تو ہمیں واپس کرنا ہوگا، اور ہمارا بندہ چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص ان سے جا ملے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو لے کر تم کیا کرو گے؟ اس کو تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اور ان میں کا جو شخص مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا تو اگرچہ از روئے معاہدہ ہم اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ عن قریب اس کے لیے نجات کی کوئی صورت ضرور پیدا فرمائیں گے۔ لیکن الحمدللہ ایسی کبھی کوئی صورت پیش ہی نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینے سے بھاگ کر مکہ چلا گیا ہو۔ تو خیر، ان شرائط کے ساتھ صلح نامہ مکمل ہو گیا اور فریقین کے اس پر دستخط ہو گئے۔ اچھا، اب احرام کھولنے کا مسئلہ تھا
کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد سر منڈوایا جاتا ہے اور پھر احرام کھولا جاتا ہے، تب بندہ احرام سے باہر آتا ہے۔ لیکن عمرہ تو چونکہ کرنے نہیں دیا گیا، وہ واپسی طے ہو گئی اور احرام سے نکلنا بھی ضروری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ اپنے جانور ذبح کر لیں جو ساتھ لے کر آئے ہیں، اپنے سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام تو جیسے سکتے میں آ گئے، کیونکہ جن شرائط پر صلح ہوئی تھی اس کو وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی بہت بڑی ذلت سمجھ رہے تھے۔ اس لیے وہ سارے کے سارے جیسے مبہوت ہو گئے، یعنی جیسے کہ انسان ایک دم سکتے کے عالم میں چلا جاتا ہے اور اس کی ایسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم، اس کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو سب کے سب اسی کیفیت میں بیٹھے رہے اور کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میں نے سب لوگوں سے کہا ہے کہ وہ احرام کھول دیں، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور سب لوگ ویسے گمسم بیٹھے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب صدمے اور سکتے کی کیفیت میں، تو آپ یوں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا سر منڈوا کر احرام کھول دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ سب لوگ ایسے ہی کریں گے۔ تو جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا تو ہر طرف اس طرح چل گئے اور سب لوگوں نے اپنا سر منڈوا کر احرام کھول دیا۔ یہ تقریباً 2 ہفتے کا قیام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ میں ہوا، اور یہاں سے واپسی پر پھر سورہ فتح نازل ہوئی جو پوری کی پوری صورت اسی معاملے پر ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دی گئی، جبکہ دیکھنے میں تو فتح نہیں تھی۔ بظاہر جو صلح کی شرائط تھیں ان میں تو فتح نظر نہیں آتی تھی، لیکن در حقیقت ہوا یہ کہ اس سے اسلام کی دعوت کا میدان کھل گیا، اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی، کیونکہ جب اسلام کو موقع ملے اور دعوت کا ماحول اور فضا سازگار ہو جائے تو پھر اس کے دور رس نتائج اور اثرات حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس سے وہ اثرات برآمد ہوئے کہ اس کے بعد جب مسلمان مشرکین مکہ کی عہد شکنی کی وجہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تو اتنا بڑا لشکر جرار تیار ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے مشرکین مکہ کو مزاحمت کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، سوائے چند ایک لوگوں کے جنہوں نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور باقی جتنے لوگ تھے وہ سب بغیر کسی مزاحمت یا جنگ کے سرنگوں ہو گئے، اور اللہ جل شانہ نے بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح سے سرفراز فرما دیا۔ اچھا، جیسے کہ ابو جندل کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ تو وہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی آ گئے تھے، لیکن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدے کی وجہ سے واپس لوٹانا پڑا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک اور شخص ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ اچھا، جب یہ مدینہ پہنچے تو ان کے پیچھے ان کو واپس لے جانے کے لیے 2 بندے مکہ سے بھی آ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کے حوالے کر دیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنا بندہ لے جاؤ، جیسا کہ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ ان کی طرف سے جو بھی آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو جب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے حوالے کیا جا رہا تھا تو انہوں نے بڑی دعائیاں دی اور کہا کہ یہ لوگ مجھ پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور اب تو یہ لوگ مجھے لے جا کر اور زیادہ اذیتیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا کہ آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے حالات کے ٹھیک ہونے کی امید رکھیں۔ تو وہ دونوں لوگ جو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے مکہ سے آئے تھے وہ ان کو لے کر چل پڑے، اور یہ جب ذوالحلیفہ پہنچے جو مدینہ سے نکلتے ہی تقریباً 10 کلومیٹر پہ ایک جگہ آتی ہے،
جو مدینہ کی میقات ہے، حد ہے، یہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. تو یہ لوگ ذرا سستانے کے لیے وہاں ٹھہر گئے اور ان کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ نکال کر کھانے لگے. اچھا، اس دوران ابو جندل نے ان سے کہا کہ تمہاری تلوار مجھے بڑی عمدہ اور بڑی قیمتی لگ رہی ہے. تو وہ اپنی تلوار کی تعریف سن کر بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ ہاں، یہ بڑی قیمتی تلوار ہے اور یہ میں نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے اور میں اس کو کئی دفعہ آزما چکا ہوں اور یہ بڑا زبردست کام کرتی ہے. تو ابو جندل نے کہا کہ ذرا مجھے دکھانا تو صحیح کہ میں اس کی دھار تو دیکھوں کہ کیسی ہے. تو اس نے اسی جوش میں کہ میری تلوار کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، ابو بصیر کو اپنی تلوار پکڑا دی. جیسی ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار آئی تو اگلے لمحے انہوں نے اس تلوار سے اسی کا سر اتار دیا. پھر یہ لپکے دوسرے کی طرف، تو وہ سر پر بھاگا. یہ اس کے پیچھے بھاگے لیکن اس کو پکڑ نہیں سکے اور وہ بھاگ گیا. اب یہ مدینہ تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں مدینہ گیا تو پہلے تو صرف اسلام کا ہی مسئلہ تھا، اب تو ایک قتل بھی میرے اوپر آ گیا، اور اگر میں مدینہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے مکے والوں کے حوالے کر دیں گے. تو انہوں نے مدینہ سے باہر نکل کر ایک راستہ جو سمندر کی طرف جاتا تھا اور جہاں سے قریش کے قافلے گزر کر شام جایا کرتے تھے، وہاں جا کر انہوں نے اپنا ڈیرا لگا لیا. ادھر جب مکہ کے بے کس اور بے بس مسلمانوں کو ان کا علم ہوا تو وہ بھی چھپ چھپ کر وہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے لگے. اور سہیل ابن عمر کے بیٹے ابو جندل جو تھے یہ بھی وہیں پہنچ گئے. اور اس طرح کرتے کرتے 70 لوگوں کا ایک جتھا وہاں جمع ہو گیا اور انہوں نے چھاپا مار کارروائیاں شروع کر دی. اور قریش کے جو قافلے یہاں سے شام جانے کے لیے گزرتے تھے ان کو لوٹ لیتے اور اپنی گزر اوقات کرتے. جب یہ کام مسلسل شروع ہو گیا تو قریش نے بالآخر تنگ آ کر اپنا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہم آپ کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ابو بصیر اور ان کی جماعت کو مدینہ بلا لیں، اور ہم آپ کے ساتھ معاہدے کی اس شق میں ترمیم کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ہم میں سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا ہمیں اس کے مدینہ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ہم اس کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مدینہ آئیں گے تو تبھی وہ اس معاہدے کا حصہ بنیں گے جس کی روح سے آپس میں 10 سال کی جنگ بندی ہوئی تھی، جبکہ وہاں رہتے ہوئے تو وہ معاہدہ ان پر لاگو ہی نہیں ہوتا تھا. تو قریش کی اس درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کے نام ایک خط لکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ جائیں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ خط ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو ان پر نزع کا عالم طاری تھا. یہ بیمار ہو گئے تھے اور فوت ہونے کے قریب تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ان کو ملا تو اس کو انہوں نے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے سینے پر رکھ دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ آنے کی دعوت دی. اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہ نے ان کی تجہیز و تدفین کی اور اسی جگہ ان کو دفن کر دیا اور وہاں قریب ہی ایک مسجد بنا دی اور باقی ساتھیوں کو لے کر یہ اپنے ساتھ مدینے آ گئے. اچھا، ادھر سہیل ابن عمر کو جب اس شخص کے قتل کی خبر پہنچی جو انہی کے قبیلے کا تھا، اس کو ابو بصیر تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا، تو سہیل نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی دیت یعنی خون بہا کا مطالبہ کیا جائے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے سہیل سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دیت کا مطالبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا عہد پورا کیا تھا اور ابو بصیر کو تمہارے آدمیوں کے حوالے کر دیا تھا.
اور ابو بصیر نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تو اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اس خود قتل کیا، اور اس دیت کا مطالبہ ابو بصیر کے خاندان اور قبیلے سے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان کے دین پر نہیں تھا۔ اچھا، اس معاہدے کے بعد جو بھی مسلمان مرد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس معاہدے کے تحت واپس فرما دیا تھا۔ لیکن جب کچھ عورتیں مسلمان ہو کر اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو اہل مکہ نے اس معاہدے کی روح سے ان کی بھی واپسی کا مطالبہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان عورتوں کی واپسی سے منع فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ واپسی کی شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی، عورتیں اس شرط میں داخل نہیں تھیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے لا یاتی رجل کہ نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مرد مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس فرمائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ رجل کا لفظ جس کے معنی مرد کے ہیں وہ عورتوں کو کیسے شامل ہو سکتے، جبکہ مشرکین مکہ عورتوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا، اور خاص اس بارے میں جو آیات نازل فرمائیں وہ یہ ہیں، ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے مومنو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کیونکہ نہ یہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے جائز ہے، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے، وما علینا الا البلاغ۔ وقت پورا ہوا چاہتا ہے، اسی پہ بس کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس سے آگے بات کریں گے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی محمد کما انت اہل وفضل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی والمغفرۃ۔ اے کریم اللہ، ابھی صاحب کی محبت میں سننا و سنانا، اپنی بارگاہ عالم اپنی شان نشان قبول فرما دے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، آقا پاک کو ہماری طرف سے بہترین جزائیں عطا فرما۔ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات عالی اور بلند فرما دے۔ اے کریم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ، آپ کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اولین آخرین سمیت کامل بخشش و مغفرت فرما دے۔ سب کے غم دکھ تکلیفیں، مصائب مشکلات بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، سب کی نیک جائز شرعی حاجات پوری فرما، ہر خیر سے سرفراز فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ اے کریم اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جب موت کا وقت آئے تو یا اللہ کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو۔ یا اللہ، خاتمہ ایمان پہ فرما، قبر قیامت آخرت کی منزلیں آسان فرما، روز محشر آپ سب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ، آپ کے ہاتھوں کو اوثر کا جام نصیب فرما۔ اللہ، آپ کے جھنڈے تلے جمع فرمانا۔ اے کریم اللہ، پرسرات سے صورت آفت سے گزرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بلا حساب و کتاب اپنی رضا کی جگہ جنت الفردوس محض اپنے کرم، فضل، عنایت و مہربانی سے نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہم سب کو بار بار ادب و عظمت کی حاضرین حرمین شریفین کی مقدر فرما۔ جب تک زندگی ہے یا اللہ، یہ آنے جانے لگا رہے۔
اے کریم اللہ ہر قسم کے آفات و بلیات سے، وباؤں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے حوالے ہونے سے حفاظت فرما، اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، خیر کی جو دعائیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، عطا فرما دیں۔ جن شرور سے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ آپ سے پناہ چاہیے، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما دیں۔ یا اللہ جو لوگ سن رہے ہیں، یا اللہ جس کے دل میں جو جائز شریعت، یا اللہ اپنے کرم و فضل عنایت و مہربانی سے یا اللہ پوری فرما دیں۔ یا اللہ ہر خیر سے سرفراز فرما دیں، ہر شر سے محفوظ فرما دیں۔ اے کریم اللہ، خیر کی جو دعائیں آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، عطا فرما دیں۔ جن شرور سے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما دیں۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔